السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایموشنل ایٹنگ. ایموشنل ایٹنگ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، سو آئی تھاٹ وی شوڈ ایڈریس اٹ. آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ کیا آپ ایموشنل ایٹر ہیں یا نہیں ہیں. اس سے پہلے چھوٹی سی تمہید، تھوڑی سی ڈسکرپشن جو میں ضرور دینا چاہوں گی اور جو آپ میں سے ہر کسی کے لیے دیکھنا ضروری ہے. کھانا ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اف آئی سے کہ the moment we are born to the moment we die، اس پورے ٹائم میں ایک آدمی ہے یا عورت، اس کے لیے کھانے کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس ملٹیپل ویز میں ہے. ایک عورت گھر میں جتنی ایفرٹ کھانا پکانے پہ، اس کو جو بھی چاہے وہ ویجیٹیبل کو تیار کرنا ہے یا کھانا پکانا ہے یا اس کے بعد کھانا سرو کرنا ہے یا کھانے کے بارے میں سوچنا ہے کہ آج کیا پکے گا، یا کسی دعوت کا اہتمام کرنا ہے، یا اس کے بعد برتن اٹھانے اور دھونا ہے. لائک ہمارے دن کا ایک جو میجر پارٹ ہے وہ کھانا بنانے، اس کو سرو کرنے اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں گزرتا ہے. اور اگر ہم ایک آدمی کو دیکھیں ادر دین شیفس، کیونکہ آدمی بھی یہ رول کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی یہ کرتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے کلچر میں زیادہ تر اور ویسے بھی عورتیں جو ہیں وہ یہ کام زیادہ کرتی ہیں. اور آدمی جو ہے وہ اس کا پورا دن جو ہے وہ اس کھانے کو کمانے کے لیے، یعنی کھانا افورڈ کرنے کے لیے، ٹیبل پہ کھانا لانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ لانے میں گزرتا ہے. سو فوڈ از اے میجر پارٹ آف آور روٹین، میجر پارٹ آف آور لائف اینڈ میجر پارٹ آف آور باڈی ایز ویل. And it has a lot of impact on us, the way we think, the way we speak, the way we, just do every single thing. So because food is more than just, taste and just eating and stuffing your mouth or just filling your belly, it has a lot of significance. ہماری باڈی کا ایک سیل جو کہ ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، so there are billions and billions of cells in our body. And all of them need nutrition, and that nutrition comes from food. اچھا، اب پچھلے زمانوں میں یہ چیز بڑی نیچرل تھی اور اس میں ہم we couldn't do anything wrong with it. ٹھیک ہے، it just happened naturally. like ایسا کوئی کھانا اویلیبل نہیں تھا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. صرف نیچرل فوڈ اویلیبل تھا. فوڈ کی اسکرسٹی تھی، یعنی کہ بہتات نہیں تھی، اس کی کمی تھی. اور اسی طرح سے اتنا ریڈیلی اویلیبل نہیں تھا. سو اس طرح کے آبویسلی چیلنجز بھی نہیں تھے. تب چیلنجز اور طرح کے تھے. ناؤ وی آر لیونگ ان اے ٹائم کہ جہاں پہ کھانا جو ہے اس کی بہت زیادہ ابنڈنس ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ کہ کھانے کی ابنڈنس ہے، کھانے کی جو ورائٹی ہے اس کی بھی ابنڈنس ہے. لیکن دیر آر سو مینی بلین ٹائپس آف فوڈس جو کہ کبھی ایک آج سے 100 سال پہلے ایک انسان نے سوچا نہیں ہوگا کہ اچھا کھانے کے لیے اتنی ساری آپشنس بھی اویلیبل ہوں گی. ناٹ اونلی دیٹ کہ کھانا ایزیلی اویلیبل ہے، کھانے کی بہت زیادہ ابنڈنس ہے، کھانے کی ورائٹی ہے، کھانا ہر وقت بھی اویلیبل ہے. یعنی آپ اگر پوری 24 گھنٹوں میں آپ رات کے وقت، دن کے وقت، کسی بھی ٹائم جو ہے وہ گھر بیٹھے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کھانے کی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی بھی جاتی ہیں. لائک چاہے وہ پوسٹرز ہیں، چاہے ہم اپنے اس پہ دیکھیں، سوشل میڈیا نیوز فیڈ پہ دیکھیں، ایوری ویئر ہمارے گھروں میں ایسے پمفلیٹس پھینکے جاتے ہیں جن کو دیکھتے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک ایپیٹائٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ اگین ایپیٹائٹ از ڈفرنٹ فرام ہنگر. ہنگر ہماری باڈی کا ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے ذریعے ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں، جو کہ آگے میں ایکسپلین کرنے والی ہوں. اور ایپیٹائٹ از کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ کسی بھی خوبصورت لائک اچھا سا کھانے کی پکچر لی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں گے آپ فوراً آپ کے اندر وہ ایپیٹائٹ سی جاگ اٹھتی ہے. اسی طرح سے آپ کسی کھانے کے بارے میں ایون سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایپیٹائٹ جاگ اٹھتی ہے. اسی طرح سے ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہت سارے جو فوڈ سائنٹسٹ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی بھی کھانے کو اس طرح سے پریپیئر کریں جس میں سالٹ، جس میں فیٹ اور جس میں شوگر، اس کی رائٹ اماؤنٹ جو ہے اس کو ملا کے کھانے کا ایک بلس پوائنٹ ہوتا ہے. جتنا زیادہ کسی کھانے کا بلس پوائنٹ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی برین میں جو ریوارڈ سینٹرز ہیں، جو پلیئر سینٹرز ہیں، وہ لائٹ اپ ہوتے ہیں. لائک ڈوپامین آپ ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس کھانے کو کھانے کی. اینڈ دا ویری ریزن ہم لوگ جب چپس کھانا شروع کرتے ہیں، ہم پرنگلس کھانا شروع کرتے ہیں، ہم لیز کھانا شروع کرتے ہیں، یا ہم کسی طرح کی لائک کیرمل کیک ہے، یا اس طرح کے فوڈ کے ٹیکسچرز ہوتے ہیں کہ جیسے کرنچی اور گوئی ایک ساتھ ہو، کرسپی اور ساتھ میں جیلی کی طرح کا ایک ساتھ ہو. جیسے کہ جو چپس ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، فرینچ فرائز کی بات کر رہی ہوں، اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں لیکن اندر سے سافٹ ہوتے ہیں.
اسی طرح سے ہم کیکس کو دیکھیں تو ان کا اوپر سے دیر آر سم کیکس جو اوپر سے لائک اوریو کی ایگزامپل لیں دیٹ اوریو از سم تھنگ جو وچ از کرنچی اینڈ کرسپی فرام دا آؤٹ سائڈ اینڈ اٹس گوئی فرام دا ان سائڈ. سو فوڈ کا ٹیکسچر کیسا ہو جو آپ کے ماؤتھ میں جا کے آپ کو وہ فیلنگ آئے ریوارڈ والی, اور کھانا جو ہے اس کے اندر کتنی کوانٹٹی میں شوگر ہو, فیٹ ہو اور سالٹ ہو, یا سالٹ اور فیٹ ہو. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فوڈ انجینئرنگ کے ذریعے ایک کھانے کو اس طرح سے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ ہم شروع کریں تو پھر ہم اس کو ختم کیے بغیر اپنا ہاتھ نہ روک سکیں, چاہے ہمارا پیٹ بھر بھی چکا ہے, بلکہ ہم اس سے کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, یہ تو ایک چلیں کھانے کا ایک معاملہ ہو گیا نا کہ اتنا زیادہ, اتنی ورائٹی میں, اتنا ریڈیلی اویلیبل, اور اس قسم کے کھانے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ہم کھانا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ بہت زیادہ چینج ہو گیا. along with that, کبھی ہسٹری میں لوگوں کو اتنا ڈپریشن, اتنی انگزائٹی, اتنی سیلف اویئرنیس کی کمی, اور اتنی مائنڈ لیسنیس, اور کمپلیٹلی آپ اپنی ریالٹی سے کٹ آف ہیں, لائک آپ بالکل اس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. سو یہ ساری چیزیں ملا کے ایموشنل ایٹنگ جو ہے اس کا پرابلم بڑھتا جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو وہ اس طرح سے بھی امپیکٹ کرتا ہے کہ ان کے ہیلتھ چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور سب سے پہلی چیز جو اس سے امپیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارا ویسٹ سرکمفیرنس ہے. یعنی بہت سارے لوگ جو دکھنے میں کپڑوں میں تو پتلے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دے آر اسٹورنگ فیٹ اراؤنڈ دیئر ایبڈومن, وچ از ایون مور آئی وڈ سے ڈینجرس دین دوز پیپل جو تھوڑے اوور آل موٹے ہیں, لائک پورے کے پورے موٹے ہیں. اس کی نسبت جو لوگ پتلے ہیں پورے کے پورے لیکن ان کے پیٹ کے گر چربی ہے, وہ ان سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہ کیوں ہے اس میں پھر کبھی بات کروں گی. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں, اور اگر لیٹس سے کہ یہ چیز آپ کو ابھی آپ کے ویٹ کو امپیکٹ نہیں بھی کر رہی ہے, تو بھی آپ کا موڈ, آپ کی انرجی لیول, آپ کا برین کس طرح سے ورک کرتا ہے, یہ ساری چیزوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. سو یہ صرف ایک پیرامیٹر نہیں ہے کہ بس آپ دیکھیں کہ کتنے موٹے ہیں پتلے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا آپ جو کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں, میں موٹی تو نہیں ہو رہی یا میں موٹا تو نہیں ہو رہا. نہیں, یہ چیز آپ کو اور طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے. سو یس, وی آر ایکچولی انجسٹنگ مور دین وی کین ڈائجسٹ. وی کین انجسٹ اے لاٹ بٹ وی کین ڈائجسٹ دس ٹو سم ایکسٹینٹ. آلسو وی نو دیٹ جتنی بھی ڈاکٹر مائنڈی پیلس جو ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے, ریسرچ کی ہے, آپ ان کی بکس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جو بھی کھانا لیٹس سے کہ وی نو کہ وی آر نیچر میڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اور جو چیز نیچر سے نہیں آتی ہے, جو فیکٹری میں پریپیئر ہوتی ہے, ہیومن باڈی اس کو میٹابولائز نہیں کر سکتی. اور ہر وہ چیز جو اس کو ہماری باڈی میٹابولائز نہیں کر سکتی, وہ اس کو فیٹس سیلس کے طور پہ ہماری باڈی میں اسٹور کر لیا جاتا ہے. سو دیر آر سو مینی ادر تھنگز ایز ویل. سو ناؤ وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس گیٹ ٹو دا ایموشنل ایٹنگ پارٹ. ہاؤ کین یو آئیڈینٹیفائی کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی ریئل ہنگر ہے یا وہ ایموشنل ایپیٹائٹ ہے, آپ ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری ریئل ہنگر ہے نا, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری باڈی کی طرف سے ایک سگنل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے نیند ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, اسی طرح سے بہت سارے ہماری باڈی کے سگنلز رکھے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے, اب آپ نے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے, یا اب کھانے کا ٹائم ہے, یہ اب ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. سو ہوتا یہ ہے جب ہمیں اصلی بھوک لگتی ہے وہ یوزلی سلولی ڈیولپ ہوتی ہے. لائک آپ کو پیڑ میں تھوڑے سے جیسے گرمبلنگ ہوتی ہے, رمبلنگ اینڈ گرمبلنگ, اینڈ وچ از آنیسٹلی از سو مچ لائک کہ اب ہم جس دور میں ہیں سوائے روزوں کے ہم میں سے کوئی ہارڈلی ایسا بندہ ہوگا جو یہ ایکسپیرینس کرتا ہوگا, کیونکہ ابھی ہمیں بھوک لگتی نہیں, ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. اتنی ساری چیزیں ہماری فریج میں, اگین اسٹوریج کی وجہ سے بھی یہ چیز بڑھی ہے کہ ہمارے پاس اسٹوریج ہے تو ہم بہت کچھ فریج میں بنا کے رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارا کچھ پیکٹس کی صورت میں پڑا ہوتا ہے پینٹری میں, لائک اے لاٹ آف تھنگس. سو ریئل ہنگر از کہ جب آپ کے پیٹ میں یہ سلولی ڈیولپ ہوگی, آرام سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, پیٹ میں کچھ آوازیں گڑبڑ سی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یو وانٹ فوڈ, یور باڈی نیڈس فوڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بیکاز ایز آئی سیڈ ایوری سنگل سیل ان یور باڈی نیڈس فیول, نیڈس نیوٹریشن, اینڈ دیٹ نیوٹریشن اینڈ فیول از گاٹن تھرو دا فوڈ وی ایٹ. ٹھیک ہے, اب یوزلی اس کے برعکس جو ایموشنل ایٹنگ ہوتی ہے وہ ایک دم انٹینس ہوتی ہے, لائک اس میں صبر نہیں ہو رہا ہوتا, ابھی کھانا ہے, ابھی میں نے کھانا ہے. اور جب آپ کو اصل بھوک لگتی ہے, حالانکہ آپ پیٹ میں وہ فیل کر سکتے ہیں,
लेकिन उसमें थोड़ा सा पेशेंस वाला फिर भी लेवल होता है. यू डोंट नीड फूड इमीडिएटली, आप उसकी तरफ इतना रश नहीं करते हैं. यूजली आपके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है. सो इमोशनल ईटिंग में ऐसा नहीं है कि वो स्लोली डेवलप होगी, एकदम से एक इंटेंस फीलिंग होगी. वो दिन में भी किसी वक्त हो सकती है, वो रात में भी किसी वक्त हो सकती है, और फिर आपको सब्र नहीं होता और आपको होता है कि मैं जो भी है मुझे फ़ौरन मिल जाए. सेकेंड थिंग जो कि इमोशनल ईटिंग और अगैन रियल हंगर में जो फ़र्क है वो ये है कि जो इमोशनल ईटिंग होती है उसमें आपको यूजुअली क्रेविंग्स होती हैं स्पेसिफिक फूड की, ठीक है. मेरा चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा है, मेरा बर्गर खाने को दिल चाह रहा है, मेरा क्रीम चीज़ केक खाने को दिल चाह रहा है, मेरा पेस्ट्री खाने को दिल चाह रहा है, मेरा इस वक्त किसी रैप खाने को दिल चाह रहा है, मेरा स्टेक खाने को दिल चाह रहा है. वैसे स्टेक तो बहुत कम लोग खाते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग. ज़्यादातर हमारा उल्टी पुल्टी चीज़ों को कुकीज़ या अगेन फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है. अब ये क्रेविंग्स हैं, और ये जो क्रेविंग्स हैं ये यूजुअली इमोशनल ईटिंग के साथ इनका ताल्लुक होता है. सो मैनी पेशेंट्स, सो मैनी क्लाइंट्स कम टू मी इन थेरेपी एंड दे टेल मी दैट हाउ दे सबोटाज देमसेल्व्स, कि वो लोग अपने लिए स्पेशली जिन दिनों में वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जैसे डिप्रेशन में खाने से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं और अगैन इमोशनल ईटिंग को कर रहे हैं. दे एक्चुअली ईट अवे देयर, ट्राई टू ईट अवे देयर इमोशंस विच रियली डजंट हेल्प, विच मेक थिंग्स वर्स फॉर देम. और मोस्टली लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं ईदर दे आर एक्स्ट्रा लीन or skinny, or they're really really obese, they're fat, they start gaining fat, and again that starts around the midsection, the abdomen area, and usually आहिस्ता आहिस्ता फिर वो expand होता जाता है. and honestly there are people जिनकी इस हद तक वेट बढ़ जाता है कि फिर उसको कम करते हुए भी उनको यकीन नहीं आता कि वो कभी उसको कम भी कर पाएंगे. और ये इतना अस्तगफुरुल्लाह इस तरह का साइकिल है कि बस ये चलता जाता है और फिर आपके लिए ख़ुद को रोकना भी मुश्किल हो जाता है. सो यस, सो आई वॉज टेलिंग कि मतलब ऐसे क्लाइंट्स दे वुड टेल मी कि कैसे वो दिस सेबोटाज देमसेल्व्स, कि कैसे उनको स्पेसिफिक क्रेविंग्स होती हैं, स्पेसिफिक टाइम्स पे क्रेविंग्स होती हैं, और फिर लिटरली देयर होल डे दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फूड, एंड स्पेशली व्हेन दे आर फीलिंग इमोशनल तो वो ज़्यादा सोचते हैं कि अब मैं ये खाऊं तो बहुत मज़ा आएगा, और फिर वो कुछ भी करके उस चीज़ को खाने की, उसको लाने की या ख़ुद से बनाने की कोशिश करते हैं. सो ऐसे लोग खाने को बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं. जबकि इसके बरक्स जब हमें असली भूख लगती है तो दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू, दैट हंगर इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी काइंड ऑफ फूड. आपको कोई स्पेसिफिक क्रेविंग्स नहीं होती हैं. यू कैन ईट एनी थिंग, हेल्दी, नॉर्मल, अवेलेबल जो भी है आप वो खाते हैं और आप उसको इन्जॉय करते हैं. दैट कुड बी ऑनेस्टली जस्ट अ रोटी विद, जो कि मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि वो घी के अंदर, देसी घी के अंदर नमक मिर्च डाल के भी लोगों को मैंने रोटी खाते हुए देखा हुआ है. धनिया, लोगों को क्या, हमारे अपने घर में भी ऐसे होता था गांव में जब हम लोग रहते थे, मेरे चचा या मेरी दादी अम्मा ऐसे बना देती थी. इसी तरह से बिल्कुल जैसे अंडा एक बना लिया, फ्राई कर लिया, बस मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का अंडा लिया और उसको, और अगेन इस बड़ा सिंपलिस्टिक लग रहा होगा बट दैट टेस्टेड सो गुड. आप देसी घी के अंदर नमक मिर्च और अंडा डालते हैं और दैट इज़ नरिशिंग एज वेल, राइट. सो आपको जब असली भूख लगेगी तो वो भूख जो है वो किसी ख़ास चीज़ से नहीं मिटेगी. वो भूख खाने में जो अवेलेबल है, मोस्टली हेल्दी है, आप उसको खाओगे और आप उसको एंजॉय करोगे. इट कुड बी अ सब्ज़ी, इट कुड बी मीट, इट कुड बी एनीथिंग, जो भी घर में हेल्दी पका हुआ है आप उसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे. इसके बरक्स आपको जो इमोशनल ईटिंग होगी उसमें आपको क्रेविंग्स होंगी, उसमें ख़ास चीज़ की चाह आपके अंदर आएगी, एक तड़प सी पैदा होगी, यू विल स्टार्ट फैंटेसाइजिंग दैट, और फिर खा के आपको सुकून अगैन फिर भी नहीं आता. सो दिस इज़ द डिफरेंस. देन इमोशनल ईटिंग जो है उसके बाद क्या होता है कि आप, और जो हेल्थी हंगर होती है, हेल्थी हंगर में होता है कि आपने खाना खाया और उसके बाद आप सेशिएटेड फील करते हैं, आप सेटिस्फाइड फील करते हैं. लेकिन जो इमोशनल ईटिंग है उसको खाने के बाद आपके अंदर एक सेल्फ लोदिंग वाली फीलिंग आती है, आप गिल्टी फील करते हैं, आप अशेम्ड फील करते हैं, यू समहाउ आर नॉट फीलिंग गुड आफ्टर ईटिंग दैट, यू फील बैड आफ्टर ईटिंग दैट. और अगर आप लेट्स से कि उसको फैंटेसाइज करते हुए आपको अच्छा लग रहा होता है, जब आपको मिल जाती है एकदम से आपको वो रश फील होता है डोपामिन का, लाइक यू फील गुड, एंड राइट आफ्टर यू हैव डन ईटिंग, यू आर डन ईटिंग, यू हैव फिनिश्ड ईटिंग इट, आपके अंदर गिल्ट और शेम और सेल्फ लोदिंग वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं. सो ये भी एक डिफरेंस है.
دین وین یو آر ایٹنگ، اب جب آپ کو اصلی بھوک لگی ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ لٹرلی ایک ایک اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بائٹ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو بھی کھانا ہے، جو بھی پکا ہوا ہے، آپ اس کے ٹیسٹ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یو ہیو دیٹ فیلنگ ایز اف اٹس نورشنگ یو، اٹس فلنگ یو اپ، یو جسٹ فیل گریٹ، یو فیل سو گڈ اباؤٹ اٹ. اور ایک اندر ایک جیسے گریٹیٹیوڈ والی فیلنگ ہوتی ہے، لائک اٹ nourishes you in the moment and afterwards as well. In the contrast, جب آپ ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یو آر جسٹ اسٹفنگ یور ماؤتھ، لائک آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ ایکچولی اس کے ٹیسٹ کو بالکل بھی فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کھانے کو اس طرح سے انجوائے نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو سیور نہیں کرتے ہیں اس طرح سے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے ایموشنل ایٹنگ میں اور دوسری جو ہماری اصلی ہنگر ہوتی ہے اس میں. سو فار آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ کیسے ایموشنل ہنگر جو ہے وہ ایک دم سے ڈیولپ ہوتی ہے، جبکہ جو اصلی بھوک ہے وہ آرام آرام سے آپ تھوڑا کر کے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس میں پھر بھی صبر ہوتا ہے، بھوک کے باوجود بھی صبر ہوتا ہے. اور اگین ہم اس کی ایگزامپل روزے سے لے سکتے ہیں کہ روزے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم پورا دن بھوکے رہتے ہیں، بٹ پھر بھی ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، پھر کھانا آتا ہے، ٹائم آتا ہے تو ہم تبھی کھانا کھاتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے اندر صبر نہیں ہوتا، آپ کو رائٹ وے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. سیکنڈ تھنگ آئی ٹول کہ جو ایموشنل ایٹنگ ہے اس میں آپ کو کسی اسپیسیفک فوڈ کی کریونگ نہیں ہوتی ہے، نارمل جیسے کچھ بھی آپ کو مل جائے، جو بھی پکا ہوا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن ایموشنل ایٹنگ میں آپ کو اسپیسیفک چیز کی کریونگ ہوتی ہے. جب آپ نارمل کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کھانے کو انجوائے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، جب کہ ایموشنل ایٹنگ میں آپ صرف اسٹف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھانے کو اس طرح سے انجوائے کر کے نہیں کھا رہے ہوتے، آپ اس کو سیور نہیں کر رہے ہوتے. اور نارمل ہنگر میں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، آپ سیٹسفائڈ فیل کرتے ہیں، جب کہ ایموشنل ہنگر میں کھانے کے بعد آپ کے اندر شیم، آپ کے اندر لودنگ، سیلف لودنگ، یعنی اپنے آپ سے جیسے نفرت انسان کو ہونے لگتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ محسوس کرتے ہیں. سو ناؤ اٹس یور ٹائم ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کیا ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں یا آپ ہنگری ہونے پہ ہی کھانا کھاتے ہیں. چاہے آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا اور پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایموشنل ایٹنگ کر رہے ہیں، تو یو نیڈ ٹو گیٹ اٹ ٹریٹڈ بیکاز اٹس ناٹ ہیلدی فار یو in any single way. Hope you like this video. If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.